دھوپ کی شدت میں کچھ کمی آئی تھی۔ سورج نے آگ برسانا ذرا دیر کو کم کر دیا تھا، لیکن حبس اب بھی موجود تھا۔ زرد رنگ کے لباس والی لڑکی کی گاڑی اب عمر کے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے پیچھے عمر کی گاڑی آئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی سے اترے تھے۔ ابھی وہ اندر جاتی جب بخش بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ حالے رک گئی تھی۔ پیچھے موبائل پہ انگلیاں چلاتا عمر بھی رکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے 3 حرف میں سوال کو سمیٹ دیا تھا۔ حسن بھائی۔ وہ حسن بھائی آئے ہیں، اندر بیٹھے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بڑے غصے میں ہیں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حالے بغیر جواب دیے اندر چلی گئی۔ عمر اس کے ساتھ گیا تھا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولنے پر جو منظر ان کے سامنے آیا، اس میں وہ 16 سالہ لڑکا غیر آرام دہ سا ایک صوفے پہ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ زخم کا نشان تھا، جیسے کسی نے مارا ہو۔ وہ صبح والے حلیے میں نہیں تھا۔ اب اس نے سفید شرٹ کے ساتھ سیاہ جینس پہن رکھی تھی۔ سیاہ بال ماتھے پہ گرے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی جو عمر کو دیکھ کر خوف میں بدل گئی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے حالے، وہ تم پہ زور دے کر بولا تھا۔ وہ بات حالے سے کر رہا تھا، لیکن اس کی چپتی نظریں عمر کے چہرے پہ جمی تھیں۔ حالے نے اس کی نظروں کا ارتکاز نوٹ کرتے عمر کی جانب دیکھا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر دیا تھا کہ آوازیں باہر ملازموں تک نہ جائیں۔ اس کے جاتے ہی حسن حالے کے عین سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ تبھی اس کی نظر حسن کے چہرے کے زخم پہ پڑی۔ وہ تشویش سے آگے کو ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے حسن؟ کسی نے مارا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اب بھی بھویں بھینچے ہوئے تھا۔ حالے کے سوال کا جواب دیے بغیر اس نے اپنا موبائل اس کے آگے کیا تھا، جہاں ڈاکٹر عبدالحفیظ کی وہی ویڈیو تھی۔ تم اس بارے میں جانتی تھی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حالے کے گلے میں گلٹی سی ابری تھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ مطلب تم جانتی ہو؟ اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ کیا میری طرح آج پتہ چلا ہے یا تم پہلے دن سے جانتی تھی؟ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حسن کی آنکھوں میں زخمی پن سا اترا تھا۔ یعنی تم پہلے سے جانتی تھی؟ تم نے مجھ سے میرے باپ کے قتل کے بارے میں چھپایا۔ کس نے دیا یہ حق تمہیں؟ کیا یہ میرا حق نہیں تھا کہ میں اپنے باپ کی موت کی وجہ جان سکوں؟ بتاؤ حالے، کس نے دیا تمہیں یہ حق؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی اور آنکھیں سرخ۔ حالے بے تاثر نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھے گئی۔ جتنا حق ان پہ تمہارا تھا، اتنا بلکہ اس سے زیادہ حق میرا تھا۔ وہ انگلی اٹھا کر بات کر رہا تھا۔ اس رات میں ان کے ساتھ تھا۔ میں؟ تم نہیں تھی۔ کوئی نہیں تھا وہاں، بس حسن تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ جب تک میں وہاں تھا وہ ٹھیک تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب پانی جمع ہونے لگا تھا۔ تم جیسے ہی ان کے پاس گئی وہ مر گئے۔ حسن، وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے چلائی تھی۔ چیخو مت، وہ اس سے زیادہ بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ پوری رات میں ان کے ساتھ تھا، 1 منٹ بھی نہیں سویا، نہ دور ہوا۔ اور تم تو 2 گھنٹے بھی ان کے ساتھ نہیں رہ پائیں۔ تم نے نہ جانے ایسا کیا کہا کہ ان کو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ آج اتنے دنوں سے اندر بھرا زہر اگل رہا تھا۔ حالے کے دل پہ جیسے کوئی چھری چلا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑک لڑک کر چہرے پہ پھسلتے جا رہے تھے۔ حسن اب بھی بول رہا تھا۔ تم اس دن بھی ان سے ناراض ہوئی حالے؟ تمہیں ان کی بیماری کا بھی خیال نہیں آیا؟ تم اس دن بھی خود غرض ہو گئیں، تم ان کو چھوڑ کر چلی گئیں، اور کسی نے آ کر… وہ رکا تھا، آواز کپ کپائی تھی۔ کسی نے آ کر میرے باپ کو قتل کر دیا۔ تم ان کے ساتھ رہتی تو وہ نہ مرتے، وہ نہ قتل ہوتے۔ تم نے حالے، تم نے میرے باپ کو مروا دیا۔ وہ حالے کے چہرے پہ غور کیے بغیر بلند آواز اور سرخ آنکھوں کے ساتھ چلا رہا تھا، جبکہ حالے کے اوپر جیسے کسی نے پتھروں سے بھرا تھال لڑکا دیا ہو، دل کو جیسے زہر آلود خنجر سے چیر دیا ہو۔ اذیت سی اذیت تھی۔ تمہیں وہاں رہنا چاہیے تھا۔ تمہیں بابا کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم ذمہ دار ہو اس سب کی، صرف تم۔ بابا کا قتل تمہاری وجہ سے ہوا ہے، سمجھی تم؟ سنا تم نے؟ تم… یکدم وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ حالے کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ آنسو اب گرنا بند ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایسا درد تھا کہ حسن کو بے اختیار اپنی کی ہوئی باتوں پہ ملال ہوا۔ لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ کسی ریت کے مجسمے کی طرح کھڑی تھی، جیسے ابھی اگر تم چھو لو تو ڈھیر ہو جائے۔ بابا…
میری وجہ سے قتل ہوئے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اس نے اٹک اٹک کر کہنا شروع کیا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں غصے میں تھا حالے، آئی ایم سوری۔ وہ شرمندگی سے کہتے ہوئے آگے آیا۔ میں اگر اس دن وہاں سے نہ جاتی تو وہ نہ مرتے۔ حالے، میرا یہ مقصد نہیں تھا، خدا کی قسم یہ میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ نہیں سن رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی، وہ بس بول رہی تھی۔ اتنے دنوں سے میں خود تو تسلی دے رہی تھی، دلاسا دے رہی تھی کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آج… اس نے ہچکی بھری تھی۔ آج تم نے مجھے بتا دیا کہ میں نے اپنے باپ کو مروا دیا۔ تم صحیح کہتے ہو، وہ میری وجہ سے قتل ہوئے، میری ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ چپ ہو جاؤ حالے۔ آئی ایم سوری، ریئلی آئی ایم۔ میں بس تکلیف میں تھا، مجھے تم پہ غصہ تھا۔ وہ اب بھی شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنا سوچا، میں نے اس دن بھی بس اپنا سوچا، بس اپنا۔ میں نے بابا کی تکلیف نہیں دیکھی، میں ان کو اکیلا چھوڑ کر آ گئی۔ حسن خاموشی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کو سنے گیا۔ تم چلے جاؤ حسن، جاؤ۔ میری وجہ سے تمہارا نقصان ہو گیا۔ اگر سوچا جائے تو میرا نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے۔ لیکن اٹس اوکے، آئی ایم فائن اینڈ آئی ایم سوری۔ میں نے تمہاری ہیپی فیملی خراب کر دی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو میں بھی اس کا حصہ تھی، خیر میرا کیا ہے؟ وہ تنزیہ سی مسکرائی تھی۔ تم جاؤ حسن، یہاں سے چلے جاؤ پلیز۔ اس کے روکے ہوئے آنسو ایک بار پھر پھسل پھسل کر اس کے چہرے پہ گرنے لگے تھے۔ حسن نے کچھ کہنے کو لب وا کیے، پھر خاموشی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے حالے تھی اور اس کے گہری نیند سے جھنجھوڑ کر جگایا گیا گلٹ۔ وہ کہتی تھی وہ ملکہ ہے۔ آج اسے لگا تھا وہ تو کنیز بھی نہیں ہے، صفائی کا موقع تو ان کو بھی دیا جاتا ہے۔ اب اگر ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر سارا گھر لتاڑ کر عمر کے بنگلے کے باہر آؤ تو حسن ہارے ہوئے قدموں سے باہر نکل رہا تھا، جب اپنے سامنے کھڑے عمر کو دیکھ کر اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، تم 14 سال کے تھے تب، وہ کہتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا۔ میں اور تمہارے بابا ایک کیفے میں کافی پی رہے تھے۔ حسن کا پورا وجود کان بن گیا۔ باتوں باتوں میں تمہاری بات آئی۔ مجھے یاد ہے اس وقت جج صاحب کے چہرے پہ ایک فخر سا آیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، عمر، حالے مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، میں نے اسے سارا وقت اپنے ساتھ رکھا ہے، لیکن اس کی ساری عادتیں یا تو یوسف سلطان جیسی ہیں یا پھر نگین جیسی۔ لیکن میرا بیٹا حسن، وہ بالکل میرے جیسا ہے۔ اس کا مزاج، اس کا چہرہ، اس کا دل، اس کا ظرف۔ کوئی اگر ایک بار اس کے ساتھ بیٹھ جائے، اس سے بات کر لے یا اس کو دیکھ ہی لے، وہ سیدھا کہے گا، یہ معراج سلطان کا بیٹا ہے۔ حسن کے گلے میں پھندا سا اٹکا تھا۔ وہ حسن کے سامنے کھڑا نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، ابھی تو حسن صرف 14 سال کا ہے۔ تب وہ مسکرائے۔ میں نے ان کو حالے کے ذکر پہ بھی ویسا مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حسن کا دل کھلا ہے، وہ بڑے دل کا ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے۔ وہ اگر کہیں چیریٹی کرے تو اس بات کا ذکر خود سے بھی نہیں کرتا۔ اس رقم یا چیز کے بارے میں دوبارہ نہیں سوچتا کہ کاش کم دیتا یا زیادہ دے دیتا۔ حالے ایسی نہیں ہے، وہ دے تو دیتی ہے لیکن بعد میں سوچتی بہت ہے۔ نیکی کا بار بار ذکر چاہے وہ خود سے ہی کیوں نہ ہو، انسان کو مغرور کر دیتا ہے۔ وہ ذرا دیر کو چپ ہوا تھا۔ حسن نے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، بولتے رہو پلیز۔ عمر نے بولنا پھر شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا حسن اپنی بہن کے لیے دنیا کا سب سے بہترین بھائی ہے۔ وہ اس کو اتنا تنگ کرتا ہے کہ حالے رونے جیسی ہو جاتی ہے، لیکن جب بھی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ حالے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ خود جتنا مرضی اس سے لڑ لے، لیکن جب بھی فروا حالے سے کچھ بھی کہتی ہے، حسن فوراً سے پہلے دادا جان کو بتاتا ہے کہ فروا کا منہ وہی بند کر سکتے ہیں۔ وہ کسی غیر کے سامنے اپنی بہن سے نہیں لڑتا، نہ کسی کو اپنی کو ایک لفظ کہنے دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جب وہ دونوں لڑتے ہیں تو میں ان دونوں کو جب سزا دیتا ہوں تو ہمیشہ حالے کو دی ہوئی سزا حسن خود پہ لے لیتا ہے۔ وہ اپنی بہن کو کسی چیز کا قصوروار نہیں ٹھہراتا، اس کی ہوئی غلطی کا بھی نہیں۔ آج لگتا ہے انہوں نے جھوٹ کہا تھا۔ حسن کے چہرے پہ جیسے جوتا پڑا تھا۔
تم نے اپنی بہن کو سب کے سامنے ذلیل کیا، یہاں تک کہ گھر کے ملازمین نے بھی تمہاری آواز سنی۔ حسن کا سر جھک گیا تھا۔ وہ نرم لہجے والا شخص اب بھی کہہ رہا تھا، تم اس کی سزا اپنے سر لے لیتے تھے، آج تم نے اسے اس قصور کی سزا دی ہے جو اس نے کیا بھی نہیں تھا۔ تم اسے پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے نا؟ آج تو تم نے اسے آدھا مار دیا ہے حسن۔ اس کی جھکی گردن مزید جھکنے لگی تھی، آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ تم تو اس کو دوسروں سے پروٹیکٹ کرتے تھے، آج تم نے خود اس کو غیر محفوظ کر دیا۔ اس کی اپنی نظروں میں وہ اب خود سے خوف کھائے گی۔ تم تو اس پہ فروا کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، آج کے بعد تو گھر کے ملازم بھی اس کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ ان کا قصور نہیں ہوگا۔ وہ لوگ باہر کی دنیا نہیں دیکھتے، وہ سوشل میڈیا اور ٹی وی نہیں دیکھتے، ان کا واحد انجوائمنٹ ان کے مالک ہوتے ہیں، اور آج تم انہیں موضوع دے آئے ہو۔ حسن نے سر اٹھایا تھا، الفاظ مجتمع کر کے گردن ذرا سی اٹھائی اور پہلی صفائی دی۔ میں ایسا نہیں تھا جیسا بابا نے تم سے کہا، میں بالکل ویسا تھا۔ میں نہیں جانتا آج مجھے کیا ہو گیا، شاید مجھے غم تھا یا شاید غصہ، لیکن میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کی آواز ہلکی اور شکستہ تھی۔ عمر نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں حسن، تم وہ ہو جس نے اپنی بہن کو پڑنے والے تھپڑ خود پہ لیے، جس نے بھرے مجمع میں اپنی بہن کی بات کا یقین کیا جب کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، جس نے اس وقت اپنی بہن پہ یقین کرتے ہوئے اسے اکیلے ہسپتال جانے دیا۔ وہ حسن سلطان تھا، معراج سلطان کا بیٹا۔ یہ نیڈی، ڈسپریٹ اور اینگری برڈ سا لڑکا، یہ کوئی اور ہے، یہ حسن نہیں ہے۔ تمہارا غم تمہاری شخصیت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ تم خود کو کھو رہے ہو بچے۔ غم کے گرد باؤنڈری بناؤ، ورنہ یہ تمہارا وجود کھوکھلا کر دے گا۔ وہ تمہاری بہن ہے، عورت ہے، تم مرد ہو۔ اللہ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے، مرد کو افضل بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ طاقتور ہے، اس لیے بھی نہیں کہ وہ کماتا ہے، کھلاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ عورت سے صلح رحمی کرے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرے، اسے پیار اور محبت سے سمجھائے۔ کبھی اگر عورت غصہ کر جائے یا لڑ جائے تو صبر کرے، جب وہ ٹھنڈی ہو جائے تو اسے نرمی سے اپنا مدعا سمجھائے، نوکروں اور بچوں کے سامنے اس کی غلطیوں پہ اس کو ذلیل نہ کرے، بلکہ افضل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اسے معاف کر دے۔ اس کو کمزور ہونے کا تانا دینے کے بجائے اسے اپنے کندھے کے ساتھ کھڑا کرے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا الزام اس کو دینے کے بجائے مرد بن کر وہی مسائل حل کرے۔ اصل مرد پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جو اپنا غصہ اور فرسٹریشن اپنے گھر کی عورتوں پہ نہ نکالے، کالج میں دوست سے جھگڑا ہو، آفس میں باس کی ڈانٹ ہو یا نوکری کا نہ ملنا ہو، ان تمام حالات کو فیس کرتے ہوئے بھی جب وہ گھر آئے تو مسکرائے، کیونکہ وہ مرد ہے۔ بلا وجہ اپنی بہن، ماں، بیوی، بیٹی، کسی پہ بھی اپنا غصہ نہ نکالے، کیونکہ وہ مرد ہے۔ اللہ نے اسے مقام دیا ہے، بڑا رتبہ دیا ہے۔ بڑے رتبے پانے کے لیے دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے، خود کو گہرا کرنا پڑتا ہے، دل کے اندر ایک قبر بنانی پڑتی ہے، جس میں اپنے گھر کی عورتوں کی چھوٹی تو کبھی بڑی غلطیوں کو دفن کرنا پڑتا ہے، اپنے سے کمزور پہ چیخ کر چلا کر۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مرد کہلواؤ گے، لوگ تمہاری واہ واہ کریں گے، تو تم غلط ہو۔ افضل مرد بنو حسن، کیونکہ تم ایک افضل مرد کے بیٹے ہو۔ باظرف بنو، کیونکہ تمہارا باپ ویسا تھا۔ اپنا غصہ اور غم اپنے گھر کی عورتوں پہ مت نکالو، کیونکہ تمہارا باپ ایسا نہیں کرتا تھا۔ پہلا بیٹا باپ کی پرچھائی ہوتا ہے۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تم ایسے تو نہیں تھے۔ حسن نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ کیا تم بابا کے ساتھ کافی پیتے رہے ہو؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ عمر اسے اپنے لفظوں کے زہر میں جکڑ چکا تھا، حسن کو پتہ بھی نہ چلا کب۔ عمر مسکرایا تھا، گال کا گڑا واضح ہوا تھا۔ اس کے دونوں گالوں میں گڑھے پڑتے تھے، لیکن ایک بائیں گال میں پڑنے والا گڑھا بالکل مدھم ہوتا تھا، اتنا کہ یہ بہت غور سے دیکھنے پہ نظر آئے۔ ہم ساتھ کافی پیتے رہے ہیں، کھانا کھاتے رہے ہیں، ہم نے کئی ملکوں کا سفر ساتھ کیا تھا، ہم بہترین دوست تھے۔ وہ میرے لیے چائے بناتے تھے، میں ان کے لیے کھانا بناتا تھا، انہیں فیورز دیتا تھا۔ ہم راتوں کو دیر تک شطرنج کھیلتے تھے۔ تمہارے بابا ہر دفعہ ہار جاتے تھے۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا جب حسن نے کرنٹ کھا کر اس کو دیکھا تھا۔
وہ تم سے ہار جاتے تھے؟ اس نے عمر کی بات کاٹ کر تیزی سے سوال کیا تھا۔ ہاں، وہ ہمیشہ ہار جاتے تھے۔ ان کو اس بات کا ہمیشہ غصہ ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کیسے ہار جاتے ہیں۔ اصل میں نہیں، وہ تم سے نہیں ہار سکتے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں تم سے بات ہی کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ کہتے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا، جہاں ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ابھی گاڑی کے دروازے پہ ہاتھ رکھا ہی تھا جب ایک بار پھر عمر نے اس کو پیچھے سے پکارا، حسن سلطان، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ہار نہیں سکتے؟ حسن کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے گلے سے پھنسی ہوئی سی آواز نکلی۔ یہ ان کا فیورٹ کھیل تھا۔ وہ گھر کے ہر فرد کے ساتھ کھیلتے تھے، شمس چچا، سفیر بھائی، دادا جان، ہارون بھائی، مہر آپی، یہاں تک کہ کئی بار بخش کے ساتھ بھی۔ وہ کبھی کسی سے نہیں ہارے۔ وہ صرف ان لوگوں سے ہارتے تھے جن سے ان کو بے تحاشا محبت ہوتی تھی، جیسے کہ حالے۔ وہ بس حالے سے ہارتے تھے۔ اور تم نے یہ بات مجھ سے تو کہہ دی ہے، حالے سے مت کہنا، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ بابا کے معاملے میں بہت پوزیسو ہے۔ وہ وہ بول کر بغیر عمر کی طرف دیکھے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ پیچھے عمر کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اب تو یہ بات ان کو بتانا مجھ پہ فرض ٹھہرا۔ وہ بڑبڑاتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ دن اپنے ساتھ بے انتہا مسائل لایا تھا، لیکن ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ کے لیے اس سے زیادہ منحوس دن کوئی نہیں تھا۔ ان کو اپنے گھر کے باہر پولیس موبائل میں بٹھایا جا رہا تھا۔ ان کا چہرہ سفید تھا، جیسے کسی گنہگار مردے کا چہرہ ہو۔ آنکھوں میں خالی پن، ذلت، ناکامی، نہ جانے کیا کیا ایک ساتھ در آیا تھا۔ برہان ان کی قمیض سے بری طرح رو رہا تھا۔ شمس نے ایک ہاتھ سے برہان کی انگلی تھام رکھی تھی۔ آس پاس رپورٹرز کا جمع غفیر لگا تھا۔ دھڑا دھڑ تصاویر اتاری جا رہی تھیں۔ کچھ پولیس والوں نے بڑی مشکل سے ان کو ڈاکٹر عبدالحفیظ کے قریب آنے سے روک رکھا تھا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ کو پولیس موبائل میں بٹھایا گیا تھا۔ جب شمس برہان کی انگلی چھوڑ کر موبائل میں بیٹھے عبدالحفیظ کے کان کے قریب جھکے، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، یقین کرو میرا، بس تم اپنی زبان مت کھولنا، ورنہ تم جانتے ہو تمہاری زبان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن تمہارا بیٹا، میں اس کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں تمہاری پاک بیوی کی قبر بھی جانتا ہوں۔ تم جانتے ہو نا آج کل قبر میں لیٹی عورتوں کو نکال کر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یقیناً تم اپنی پاک سید بیوی کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دو گے، ہے نا؟ وہ کرخت چہرے کے ساتھ ان کے کانوں میں جیسے قطرہ قطرہ تیزاب انڈیل رہے تھے۔ عبدالحفیظ پیرزادہ کی آنکھوں میں یکدم تکلیف ابھری تھی، چہرے پہ ملال کا سایہ سا لہرایا تھا۔ انہوں نے شمس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بدقت کہنا شروع کیا تھا، میں 21 سال کا تھا جب میں نے اپنا گاؤں چھوڑا۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ انہوں نے 4 شادیاں کیں، لیکن نرینہ اولاد صرف میری ماں سے ہوئی، وہ بھی ایک واحد اولاد۔ شمس کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ وہ برہمی سے ان کو جھڑکنے لگے جب عبدالحفیظ نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اپنے خاندان کا واحد وارث تھا، گدی میری تھی، لیکن میں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، گدی یتیم ہونے لگی۔ میرا باپ پیرزادہ تھا، انہوں نے رو کر مجھ سے التجا کی کہ میں نہ جاؤں، گدی یتیم نہ کروں، میں اپنے مریدوں کو بے آسرا نہ کروں۔ میری اماں سائی نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں رکھ دیا، میں نے اس دوپٹے کی لاج نہیں رکھی۔ میری بہنوں نے بین کیے، میں نے کان بند کر لیے۔ میں نے اپنی منکوحہ سے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، اس نے منع کر دیا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اس کو طلاق دے دی۔ پیروں کے خاندان میں پہلی طلاق تھی۔ میرا باپ جلال میں آ گیا، انہوں نے مجھے بد دعا دی، دونوں ہاتھ اٹھا کر بد دعا دی۔ انہوں نے کہا، میں جہاں جا رہا ہوں وہاں خدا مجھے ایسی ذلت دے کہ میں سر نہ اٹھانے پاؤں، خدا مجھے ایسا غرق کرے کہ میری نسلیں مجھے روئیں، خدا مجھے وہاں مارے جہاں پانی بھی نہ ملے۔ میں جس گدی کو چھوڑ رہا ہوں، خدا مجھ سے اس کی ناقدری کا حساب لے۔ میں اپنے گاؤں کا پہلا مرد تھا جو شہر آتے ہوئے وہاں سے بد دعائیں ساتھ لایا۔ کئی سال گزر گئے، میں یہاں آ گیا، گدی پہ میرے چچا کا بیٹا بیٹھا۔ اس کی ماں غیر ذات کی تھی۔ میرا باپ یہ غم برداشت نہ کر سکا کہ اس کی گدی پہ کوئی ملے ہوئے خون کا آدمی بیٹھے۔ وہ مر گیا۔ مرنے سے پہلے لوگوں نے اس سے کہا وہ اپنی بد دعا واپس لے لیں، شاید ان کا اپنا دل بھی پسیجا تھا، تبھی انہوں نے بد دعا واپس لے لی۔
لیکن انہوں نے کہا، حفیظ سے کہنا کبھی بھی اللہ کے کسی بہت قریبی بندے کا دل نہ دکھائے۔ ساری دنیا کے فراڈ کر لے لیکن اپنی وجہ سے کسی مریض کو مرنے نہ مت دے۔ اپنے کام کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، بددیانتی نہ کرے، کیونکہ اگر کر دی تو اگلے دن کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا اس کو۔ حفیظ سے کہنا کسائی نہ بنے۔ میں نے ان کی بات سنی ہی نہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ مجھے لگا جس پیر زادے کی بددعا نہ لگی اس کی نصیحت کیا ماننی۔ میں نے دل کھول کر فراڈ کیے، لوگوں کے اعضا بیچے، ان کی جانیں لیں، میں کسائی بن گیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، دیکھو بالکل سلامت رہا۔ لیکن جس دن میں نے معراج سلطان کو مرنے دیا، میرا باپ میرے خواب میں آیا۔ اس نے کہا، میں نے تجھے بولا تھا کسائی نہ بنی، تو نے نہیں سنی، اب تو عذاب دیکھی۔ وہ خاموش ہوئے تھے۔ شمس سخت سخت چہرے کے ساتھ ان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ واضح اکتاہٹ تھی، جیسے وہ اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوں۔ تم کہتے ہو تو مجھے نکال لوگے؟ وہ طنزیہ سا ہنسے تھے۔ میں ایک بوڑھے پیر زادے کی بددعائیں لے کر آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کے دوپٹے پہ پیر رکھ کر آیا ہوں۔ میں اپنی بہنوں کو ساری زندگی کا غم دے کر آیا ہوں۔ میں ایک پاک بی بی کو طلاق دے کر اس کی ذات سوالیہ نشان بنا کر آیا ہوں۔ میں گدی پہ غیر ذات کے آدمی کو بٹھا کر گدی کی بے حرمتی کر کے آیا ہوں۔ میں حویلیاں اجاڑ کر آیا ہوں شمس۔ سلطان، مجھے اب یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ خدا نے مجھے ایسی جگہ مارا ہے جہاں مجھے پانی بھی نہیں ملا۔ میں ایسا غرق ہوا ہوں کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ میں نے ایسی ذلت دیکھی ہے کہ اب کبھی سر نہیں اٹھا سکوں گا۔ مجھے لگا تھا بددعا اگر وقت لگائے تو وہ زائل ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا بددعا اگر وقت لے تو وہ زیادہ قوت سے مارتی ہے۔ اس نے مجھے مار دیا ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں منہ نہیں کھولوں گا۔ مصیبت پڑنے پہ دوستوں کو اس میں گھسیٹ لینا یہ پیروں کا شیوا نہیں ہے۔ بس میرے برہان کو میری حقیقت مت بتانا۔ وہ دل گرفتگی سے کہہ کر رخ موڑ گئے تھے۔ شمس پیچھے ہٹ گئے تھے۔ البتہ ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اس تقریر کا ان پہ کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے برہان کا ہاتھ ایک بار پھر تھام لیا تھا۔ برہان کو روتے دیکھ ڈاکٹر عبدالحفیظ آواز کے بنا آواز بڑبڑائے تھے، آئی لاسٹ یو، میں نے تمہیں کھو دیا۔ پولیس موبائل آگے بڑھ گئی۔ روتا بلکتا بچہ پیچھے رہ گیا تھا۔ انتقام کے چکروں میں ہمیشہ بچے ہی رل جاتے ہیں۔ میوزک کا بے ہنگم شور، نازیبا لباس پہنے رقص کرتے لڑکے لڑکیاں، کچھ نشے میں جھولتے اور کچھ اسی نشے کی طرح جھومنے کو بے قرار نوجوان لڑکے لڑکیاں۔ یہ منظر تھا شہر کے بہت بڑے اور مہنگے کلب کا۔ تم اگر ذرا اپنی نظر گھماؤ تو سامنے ہی بار ٹینڈر کے سامنے اسٹول پہ تمہیں یاقوت مرزا بیٹھا ہوا نظر آ جائے گا، ناک سے سفید پاؤڈر کو اپنے اندر اتارتا اور پھر گردن پیچھے پھینک کر جیسے اندر تک سکون اترتا محسوس کرتا۔ پھر سیدھا ہوتا، ایک دو گھونٹ مہنگی وائن حلق میں اڈیلتا۔ اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی، ناک سرخ، چہرے پہ پھیلا رنج۔ آج اس کے قریب کوئی لڑکی نہیں تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اگر کوئی لڑکی قریب آتی بھی تو وہ اس کو بری طرح جھڑک کر دور کرتا۔ آج اس کا غم بہت بڑا تھا۔ دفتن ایک ڈھیلی شرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے لڑکا اس کے قریب دوسرے اسٹول پر آ کر بیٹھا۔ اس نے غور سے یاقوت کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے وائن کا گلاس لے کر اپنے ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یاقوت نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ نسبتاً ایک سنسان گوشے میں آ کر کیس نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ یہاں میوزک کا شور قدرے کم تھا۔ اب بتاؤ کس بات کا سوگ منا رہے ہو؟ وہ صبا اتنی بھی خوبصورت نہیں ہے جو تم اس کے درد میں خود کو ہی ختم کر دو۔ چلی گئی ہے نا، 10 اور لے آتے ہیں، مر کیوں رہا ہے؟ وہ اب بہت غصے سے اس کو جھڑک رہا تھا۔ کیس افندی یاقوت کا بیسٹ فرینڈ تھا، دونوں ہر وقت ساتھ ہی نظر آتے تھے۔ نوح کے بعد وہ اپنی سب باتیں کیس سے کہہ سکتا تھا۔ اس وقت بھی کلب میں بیٹھے اس کے کچھ جاننے والوں نے کیس کو کال کر کے بلایا تھا۔ بات یہ نہیں ہے۔ یاقوت نے شکستگی سے سر جھکایا تھا اور پھر آہستہ آہستہ ساری بات اسے کہہ سنائی۔ کیا نوح اس لڑکی میں انوالوڈ ہے؟ ساری کہانی سننے کے بعد اس نے بس یہی تبصرہ کیا تھا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا نوح کی کوئی گرل فرینڈ یا منگیتر ہے؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟
وہ ان سب کاموں میں نہیں پڑتا اور ان سب باتوں کا مقصد کیا ہے؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ بدلہ، ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ اس نے تمہیں ایک غیر لڑکی کی عزت بچانے کے لیے استعمال کیا ہے نا؟ اب تم اس کی کسی بہت عزیز اور محبوب لڑکی پہ قبضہ کر لو۔ اس کے ساتھ وہی کرو جو تمہیں اس حالے کے ساتھ کرنا تھا، اور وہ اسے بچا نہیں سکے گا۔ پھر دیکھو کیسے تڑپتا ہے نوح۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں استعمال کرنے کی؟ تم یاقوت مرزا ہو، کوئی عام آدمی نہیں ہو۔ یہاں بیٹھ کر رونے سے بہتر ہے اپنا بدلہ لو۔ نوح کو بتاؤ کہ تم استعمال ہوئے بغیر بھی اپنا انتقام لے سکتے ہو۔ مرد بنو یاقوت، مرد۔ وہ اپنے حساب سے ایک سچا دوست ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ وہ یاقوت بولتے بولتے رکا تھا۔ سماعتوں میں دور کہیں نوح مرزا کی آواز سنائی دی تھی۔ میری زندگی میں ایک ہی عورت ہے، نیرو۔ مجھے ہر لڑکی میں نیرو نظر آتی ہے۔ میری زندگی میں ایک ہی عورت ہے۔ مجھے ہر لڑکی، میری بہن سے دور رہو یاقوت۔ میری زندگی، ایک عورت، ہر عورت میں نیرو، میری بہن۔ اس کے ذہن میں آوازیں گڈمڈ ہونے لگی تھیں۔ اس کی ایک بہن ہے۔ بس بالآخر وہ بول پڑا تھا۔ کیس کھل کر مسکرایا تھا۔ گریٹ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ اب پتہ چلے گا نوح کو میرے دوست کے ساتھ غداری کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ جبکہ یاقوت کی آنکھوں میں بے چینی ابھری تھی۔ وہ معصوم ہے، اس کا کیا قصور؟ وہ بہت چھوٹی ہے، ہم کچھ اور سوچ لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں۔ اسی حالے کو کڈنیپ کر لیتے ہیں یا پھر… کیس نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی تھی۔ بس یاقوت، اب اور کچھ نہیں۔ وہ لڑکی اے ایس پی کے گھر میں ہے اور وہ تجھے اب اس کے سائے کو بھی نہیں چھونے دے گا۔ تو نے اگر واقعی مرد بننا ہے اور اپنا بدلہ لینا ہے تو چل میرے ساتھ، ورنہ باہر جا۔ وہ اسٹول اب بھی فارغ ہے۔ جا کر غم منا۔ جس لڑکی کو تو معصوم کہہ رہا ہے نا، وہی اس سارے فساد کی جڑ ہے۔ کیا نوح نے اس کی وجہ سے تمہیں دھوکہ نہیں دیا؟ کیا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ اس نے اس لڑکی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں کیا؟ پھر بھی اگر تو نامردوں کی طرح بیٹھے رہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، وہاں بیٹھا رہ۔ میں جا رہا ہوں۔ وہ غصے سے بولتا آگے بڑھا، جب یاقوت نے گلابی پڑتی آنکھوں اور کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نوح کی بربادی یاقوت مرزا کے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ آج میں اسے بتاؤں گا اصل مرد کیسا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ انتقام کے لیے تیار تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے بعد وہ ساری زندگی اس ایک رات کے ہونے کو روئے گا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اس بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں کھڑے تھے۔ یاقوت گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ کیس اس کے ساتھ ہی دروازہ بند کرتا باہر آیا تھا۔ کیا میں بھی ساتھ آؤں؟ وہ آنکھ دباتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جواب میں یاقوت نے اس کو گھور کر دیکھا تھا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نوح کے اپارٹمنٹ کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کی کارڈ لگایا، لیکن شاید یاقوت لاک تبدیل کروا چکا تھا۔ ڈرگز اور شراب کی زیادتی کی وجہ سے اسے کھڑا ہونا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی جیبیں ٹٹول کر اپنا موبائل باہر نکالا اور نرمین کو کال ملائی۔ کیسی ہو پیاری کزن؟ میں تمہارے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوں، پلیز کھول دو یار۔ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، وہ چھوٹتے ہی بولا تھا۔ اندر نرمین کی جان پہ بن گئی۔ اس کی سبز آنکھوں میں یکدم خوشی اور خوف کے تاثرات امڑ آئے تھے۔ یاقوت کے آنے کی خوشی، نوح کو پتہ لگنے کا خوف۔ میں نہیں آ سکتی، بھائی نے کہا ہے آپ اب کبھی میرے لیے نہیں آئیں گی اور میں آپ کا انتظار نہ کروں۔ آپ پلیز چلے جائیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، وہ یاسیت سے کہہ رہی تھی۔ لیکن دیکھو میں تو آ گیا ہوں نا، تمہارے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اگر تم نہیں آئی تو میں ساری رات یہیں بیٹھا رہوں گا۔ اور ذرا آ کر دیکھو تو صحیح میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا، وہ اپنے لہجے میں مصنوعی سا دکھ پیدا کرتا کہہ رہا تھا۔ وہ بچپن سے ساتھ تھے، یاقوت اس کی کمزوری جانتا تھا۔ کیا آپ کو کہیں لگ گئی ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ سبز آنکھوں والی لڑکی فکر مند ہو اٹھی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر دروازے کے قریب آ گئی تھی۔ اب ان دونوں کے بیچ میں بس یہ دروازہ ہی تھا۔ یاقوت اپنی چال کامیاب ہوتے دیکھ مسکرایا تھا۔ بہت بہت بری طرح لگی ہے مجھے۔ تم ایک بار آ کر تو دیکھو نیرو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرا دل زخمی ہو گیا ہے۔ اور بس وہ مہربان لڑکی اب مزید نہیں رک سکتی تھی۔ اس نے دروازہ کھول دیا تھا، گھر کا نہیں، اپنی اور یاقوت کی بربادی کا۔
دروازہ کھلتے ہی وہ فوراً سے پہلے اندر آیا تھا اور لاک لگایا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ نرمین کچھ سوچ سمجھ ہی نہ سکی۔ اب یاقوت اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نرمین کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ آ, آپ نے کہا آپ کو لگی ہے، لیکن آپ تو ٹھیک ہیں۔ میرے دل پہ لگی ہے اور تمہارے بھائی نے ماری ہے۔ اب بدلہ تو تمہیں چکانا ہوگا نا نرمین جان۔ بس تم نوح سے ایک بات کہہ دینا، اس سے کہنا کہ تم میری بہن نہیں ہو۔ وہ دانت پہ دانت جمائے سرد سی سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی۔ وہ کہیں سے بھی چند منٹ پہلے والا یاقوت نہیں لگ رہا تھا جس نے نرمین کو کال کی تھی۔ تمہارے بھائی کو مجھے استعمال کرنے کا بہت شوق ہے نا؟ آج میں اسے بتاؤں گا یاقوت اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تم سوچ رہی ہوگی اس سب میں تمہارا کیا قصور؟ تو میں تمہیں بتا دوں کہ ہر فساد کی جڑ تم ہو۔ سارے مسائل تمہاری ذات سے جڑے ہیں، آج سب مسائل ختم ہو جائیں گے۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نرمین کے جسم سے جیسے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ اس نے پیچھے قدم موڑے تھے لیکن اب فرار کی ہر راہ ختم ہو گئی تھی۔ آج کے بعد سے اس کی ساری زندگی اندھیر ہونے والی تھی۔ زندگی تو یاقوت مرزا کی بھی تاریک ہونے والی تھی، لیکن ابھی وہ اس بات سے واقف نہیں تھا۔ 3 گھنٹے بعد وہ اسی گاڑی میں بیٹھا تھا، ریلیکسڈ سا، تھکا ہوا اور کچھ بے چین سا۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پہ کیس بیٹھا تھا، اس نے فون کان سے لگا رکھا تھا۔ جی آفیسر، جی میں اسی بلڈنگ سے بات کر رہا ہوں۔ یہاں اپارٹمنٹ نمبر 105 میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میں کچھ آوازیں سن کر یہاں آیا تھا۔ نہیں، وہ آدمی بھاگ گیا ہے، لیکن لڑکی کی حالت تشویشناک ہے۔ جی بالکل سر، میں یہیں کھڑا ہوں۔ آپ آ جائیں، میں آپ کو لوکیشن بھیجتا ہوں۔ میرا فلیٹ نمبر 106 ہے، آپ پلیز جلدی آ جائیں۔ اس نے بات کر کے کال کاٹ دی تھی۔ اب خوش ہے نا؟ اب تو دل خوش ہو گیا نا؟ وہ چہک کر پوچھ رہا تھا، جبکہ یاقوت نے بے دلی سے سر سیٹ کے پشت سے ٹکا دیا تھا۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایک میز پہ ہر چینل کے مائک رکھے تھے۔ ان مائکس کے پیچھے شمس سلطان بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ والی کرسی پہ ایک طرف بے چین اور مضطرب سا سفیر اور دوسری طرف مغموم سے شاہد حسین۔ ہارون بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ ایک مائک قریب کر کے بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس شمس سلطان نے بولنا شروع کیا تھا۔ آپ سب مجھے جانتے ہیں، میں شمس سلطان ہوں، اس شہر کے ایک کامیاب بزنس مین۔ آپ لوگ میرے مرحوم بھائی کو بھی جانتے ہوں گے، انسانیت کے مسیحا، نرم دل اور انصاف پسند معراج سلطان۔ وہ بول رہے تھے۔ مجمع دم سادھی ان کو سن رہا تھا۔ کچھ دن پہلے میرے بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ ہم انہیں ہسپتال لے گئے، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ میرے بھائی اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ لمحہ بھر کو رکے تھے، آنکھوں میں آئے نادیدہ آنسو صاف کیے، گہری سانس لی، خود کو کمپوزڈ کرنے کی اداکاری کی، پھر کہنا شروع کیا۔ ہمیں موت کی وجہ ہارٹ اٹیک بتائی گئی، لیکن یہ حقیقت نہیں تھی۔ حقیقت یہ ویڈیو ہے۔ میں چاہوں گا آپ سب پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ ان کے دائیں طرف لگی بڑی سی اسکرین پہ ویڈیو چلنے لگی۔ سب نے صبح سے لے کر اب تک کئی بار دیکھی ہوئی ویڈیو پھر دیکھنی شروع کر دی۔ کچھ لوگوں کی نظروں میں بیزاری ابھری، کچھ نے بڑے غور سے ایک بار پھر سارے الفاظ پہ غور کرنا چاہا، کچھ کی نظروں میں غصہ تھا، کچھ دکھ میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد ویڈیو ختم ہوئی۔ شمس سلطان نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ آپ سب نے دیکھ لیا کیسے ان ڈاکٹرز کی لاپرواہی اور لالچ نے ہمارے گھر کے بڑے میرے عظیم بھائی کی جان لے لی۔ کیا کوئی بھی انسان یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ جس اسپتال میں وہ اپنی جان بچانے گیا ہے اس انسان کو آپ نہتہ کر دو، اس کے دشمنوں کو اس کے کمرے میں جانے دو؟ کیا کوئی یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا جائے؟ سفیر کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی۔ یہاں اگر کوئی غریب آدمی مرا ہوتا تو اب تک کئی تنظیمیں انصاف کے لیے موم بتی جلائے نکل چکی ہوتی، لیکن ہمارے لیے کوئی نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم امیر ہیں، ان کو لگتا ہے قانون ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن خدا گواہ ہے ہم بھی اتنے مجبور ہیں جتنا کوئی غریب آدمی۔ کیا امیر ہونا ہمارا قصور ہے؟ کیا قانون امیروں کے ہاتھ میں ہے؟ ہال میں لگی سفید لائٹوں اور فلیش کی روشنی میں ان کا چہرہ دمک رہا تھا، جبکہ سفیر کی گردن میں پھندا ہر گزرتے لمحے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ قانون اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو آج میں اس ہسپتال کو آگ لگا دیتا۔
میں اس ڈاکٹر کو اپنے ہاتھوں سے مارتا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں خدا نہیں ہوں۔ میں ایک عام آدمی ہوں۔ جان لینا اور دینا یہ بس اللہ کے اختیار میں ہے اور میں اپنا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ میں اپنے عظیم بھائی کی موت کا غم نہیں بھلا سکتا، میں انہیں واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ انہیں انصاف ملے، ہمیں انصاف ملے، میرے بھائی کے معصوم بچوں کو انصاف ملے۔ میں قانون کی بالادستی کو مانتا ہوں اور میں اسی معزز قانون سے انصاف کی اپیل کرتا ہوں۔ میں آپ کے کیمرے کی آنکھ سے اپنا مدعا ایک ایک آدمی تک پہنچانے کی اپیل کرتا ہوں۔ آپ کی زبانوں سے سچ اور حق کی بات کہنے کی اپیل کرتا ہوں۔ اگر آج میرے بھائی کو انصاف نہیں ملا تو یہ صرف میرے بھائی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، یہ انسانیت کی موت ہوگی۔ اس قوم نے ایک عظیم آدمی کھویا ہے، ایک انسانیت کے رہنما کو کھویا ہے۔ وہ تو دشمنوں کو بھی گلے سے لگانے والوں میں سے تھا۔ آج جب میں گھر جاؤں گا تو میں اپنے بھائی کی بیوی کو کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے بھتیجے اور اپنی بھتیجی سے کیا کہوں گا؟ ان کا غم بڑا ہے، میں اسے ختم نہیں کر سکتا، لیکن انصاف ان کے زخموں پہ مرہم بن سکتا ہے۔ میں قانون سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے بھائی کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ ہمیں انصاف چاہیے تاکہ جب میں اپنے بھائی کی قبر پہ جاؤں تو میرے کندھے جھکے ہوئے نہ ہوں۔ میں اپنے بھائی کے لیے ہر حد تک جاؤں گا۔ مجھے آپ سب کا ساتھ چاہیے، آپ کی مدد چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ سب اور اس ملک کا طاقتور قانون مجھے اور میرے بھائی کی خاندان کو نا امید نہیں ہونے دے گا۔ وہ بول کر خاموش ہوئے تھے۔ اب سامنے بیٹھے نمائندے ان سے کچھ سوال کر رہے تھے۔ ان نمائندوں اور فلیش کی چمکتی روشنیوں کو یہاں چھوڑ کر ہم عمر حیات کے سرمئی سفید کمرے میں چلتے ہیں، جہاں حال سلطان ایک دھاڑ سے دروازہ کھولتی اندر آئی تھی۔ بیڈ پہ بیٹھی عمر نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ اب بھی شمس کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، آنکھیں چھوٹی کیے گردن جھکائے ہوئے۔ اگر اس وقت آپ کا موڈ مجھے کسی قسم کے کوئی القابات سے نوازنے کا ہے تو پلیز، میں مصروف ہوں اور اداس بھی۔ میرے کاروبار میں 3 لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے۔ وہ حالے کے تنے ہوئے تاثرات اور شعلے برساتی آنکھوں کو دیکھے بغیر بول رہی تھی۔ حالے کے تو سر پہ لگی طلبوں پہ بھوجی۔ وہ بپھر کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ عمر نے اب بھی سر نہیں اٹھایا تھا۔ حالے نے جھپٹ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ عمر اس اچانک افتاد پہ بوکھلایا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف سا پھیلا تھا۔ نہیں 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 نہیں، توڑنا مت، توڑنا مت، توڑنا مت۔ وہ بوکھلا سا گیا تھا اور اگلے ہی لمحے حالے نے اس کا موبائل دیوار پہ دے مارا تھا۔ اسپیکر سے ابھرتی شمس کی مکروہ آواز اب بند ہو گئی تھی۔ عمر نے بے یقینی سے دیوار پہ لگتے پھر سے پرزا پرزا ہوتے اپنے موبائل کو دیکھا تھا۔ 3 لاکھ کا تھا۔ اوہ میرے خدا، 6 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، آنکھوں میں دبا دبا غصہ تھا۔ مل گئی خوشی، توڑ دیا۔ جانتی بھی ہیں اس میں میرا کتنا ڈیٹا تھا۔ ایک تو پہلے ہی میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ وہ جل کے کہہ رہا تھا۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ میں نے تم سے کہا تھا نا ابھی کوئی ایسا قدم مت اٹھانا، کہا تھا یا نہیں؟ وہ بلند آواز میں گھررائی تھی۔ نہیں، لیکن نہیں، تم پہ تو جنون سوار تھا۔ حسن کو بتاؤں گا، اس کو مرد بناؤں گا۔ بنا لیا مرد؟ تم نے میرے خاندان کو مجھ سے مزید دور کر دیا عمر۔ میں نے تم سے کہا تھا، میں نے کہا تھا میرے معاملات میں مت آؤ، لیکن تمہیں تو اس وقت تک سکون ہی نہیں آتا جب تک میری زندگی میں مسائل نہ کھڑی کر دو۔ وہ سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ عمر بس سنجیدگی سے اس کو سنے گیا۔ یہ لو میرا موبائل، اور دیکھو اس میں صبح سے لے کر اب تک کتنے لوگ میسیجز کر چکے ہیں، کتنے رشتہ داروں کی کالز آئی ہیں، کتنے نیوز چینلز مجھے انٹرویو کے لیے پوچھ رہے ہیں، مارننگ شو پہ اپنے دکھڑے سنانے کی آفر آ رہی ہے، میری ماں مجھے کالز کر رہی ہیں، میرا بھائی مجھ سے لڑ کر گیا ہے، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے میں بتاؤں؟ تمہاری وجہ سے، تمہاری جلد بازی کی وجہ سے۔ تم کیوں میری زندگی کو عذاب بنا رہے ہو؟ آخر میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو تم؟ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا نرمی سے، اور پھر اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی طرف گیا تھا۔ موبائل کا جیکٹ کھولا، سم نکالی اور اس کی جگہ اپنے دراز سے ایک دوسری سم ڈال دی۔ جیکٹ بند کیا، انہیں چھوٹے قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا۔ اس کے بھنچے ہوئے ہونٹوں اور تنے ہوئے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر اس کے ایک ہاتھ اوپر کیا، موبائل اس کی ہتھیلی پہ رکھا اور اپنے ہاتھ سے اس کی مٹھی بند کر دی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا اور کہنا شروع کیا، بس اتنا؟ بس اتنا کرنا تھا آپ نے؟ اب کوئی لوگ آپ کو تنگ نہیں کریں گے،
کوئی آپ کو انٹرویو کے لیے کال نہیں کریں گے، کوئی مارننگ شو آپ کی کہانی نہیں بیچے گا۔ اپنے لیے آپ نے خود کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ ٹاکسک لوگوں کو اگنور نہیں کرتے، ان کو اپنی زندگی سے کک آؤٹ کرتے ہیں۔ حالے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سانس کی نالی میں پھنس جانے والا نوالا ہوتے ہیں۔ پانی پی کے اس نوالے کو پیٹ کے دوزخ میں بھیج دیں، ورنہ یہ رکتا ہوا سانس ہمیشہ کے لیے رک جائے گا۔ یہ جو لوگ آپ کو کالز کر رہے ہیں، میسج پہ میسج کر رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ مخلصی نہیں دکھا رہے، ان کو آپ کا زوال دیکھنا ہے، ان کو معراج سلطان کے بچوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو رلا کر آپ کو دلاسا دینا چاہتے ہیں، آپ پہ رحم کھانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے معراج سلطان کے بچوں کی کمزوری۔ یہ آپ کے سگے نہیں ہیں، یہ پھنسا ہوا نوالا ہے۔ پانی پئیں اور انہیں نگل لیں، ان کی کڑوی کسیلی باتیں، ان کے ترہم بھرے جملے، ان کی معنی خیز مسکراہٹ، طنزیہ جملے سب نگل لیں، دنیا کا سب سے بڑا ڈریگن بن جائیں۔ یہ لوگ میری وجہ سے نہیں آئے، ان کو آنا تھا، آج نہیں تو کل انہوں نے سوال کرنے تھے۔ غلطی ان کی نہیں ہے، آپ کی ہے، آپ نے خود کو تیار کرنا تھا جیسے کہ میں تیار ہوں۔ حالے نے تعجب سے اس کو دیکھا تھا۔ میں تیار ہوں حالے، کیونکہ اب سب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ جب میں نے آپ کو اغوا کیا ہے تو کیا پتا میں آپ کے باپ کے قتل میں بھی شامل ہوں۔ سوال مجھ سے بھی ہوں گے، لیکن میں لوگوں کے منہ بند کرنا جانتا ہوں، آپ بھی جان لیں۔ لوگوں کو اپنی کمزوری بتا رہی ہیں تو ان کی کمزوری اپنی نظر میں رکھیں۔ آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کی اماں، وہ آپ کا خاندان ہے، کبھی نہ کبھی ٹوٹ جائے گا، اس وقت اپنی فکر کریں، خود کو سنبھالیں۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے میں تمہیں کبھی بھی اس کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، پتہ ہے میرا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے میں تمہارا گلا دبا دوں، میرا دل چاہتا ہے میں وقت میں پیچھے جاؤں، وہاں اس رات اس سڑک پہ تمہیں مرنے دوں۔ وہ ہذیانی سی ہو گئی تھی، آس پاس متلاشی نظروں سے دیکھتی، وہ اس کے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب رکی تھی۔ دل کرتا ہے تمہیں بھی وہی تکلیف دوں جس سے میں گزر رہی ہوں۔ اب اس نے ڈریسنگ سے پرفیوم کی ایک شیشی اٹھائی تھی اور پوری طاقت سے زمین پہ دے ماری تھی۔ کاش میں نے آخری وقت پہ بابا کے ساتھ وعدہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ان سے تمہارے ساتھ رہنے کا وعدہ نہ کیا ہوتا۔ دو شیشیاں اور اٹھا کر نیچے پھینکی تھی۔ عمر لب بھینچے خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ حلق میں پھنسا ہوا نوالا وہ لوگ نہیں، تم ہو عمر، تم۔ کاش تم کبھی میری زندگی میں نہ آئے ہوتے، کاش تم کبھی بابا سے نہ ملے ہوتے، کاش میں نے اس دن تم سے نکاح نہ کیا ہوتا۔ وہ بولتی جاتی اور ڈریسنگ پہ پڑا سامان زمین پہ پھینکتی جاتی۔ تم کہتے ہو میرا خاندان جڑ جائے گا؟ اس نے ایک اور شیشی اٹھائی تھی۔ عمر کا سانس اٹک گیا، وہ فوراً سے تیزی سے اس کو پکار اٹھا تھا، اسے مت پھینکیے گا، یہ مجھے میری اماں نے دیا ہے، پلیز۔ اس سے پہلے وہ اس شیشی کو پھینکتی اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ چند لمحے سخت نظروں سے اس کو دیکھتی رہی، قدم بڑھائے اس کے قریب آ کر رکی، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنی پوری قوت سے اس شیشی کو عمر کے پیروں کے قریب زمین پہ دے مارا۔ شیشی کرچی کرچی ہو گئی تھی، کچھ کانچ حالے کے پیروں پہ لگا تھا، کچھ عمر کے۔ کمرے میں یکدم خوشبو سی پھیل گئی، پہلے والے سارے پرفیومز کی خوشبو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، سارا کمرہ معطر ہو گیا۔ عمر کا دل اسی شیشی کے ساتھ ہی ٹوٹا تھا۔ میرا خاندان اس طرح ٹوٹ گیا ہے جیسے یہ شیشی، تم اس کو نہیں جوڑ سکتے نا؟ کیونکہ اگر جوڑو گے تو ہاتھ زخمی ہوں گے، لیکن ہاتھ میں کچھ آئے گا نہیں۔ اس طرح میں اپنا خاندان جوڑوں گی تو میری روح زخمی ہوگی، لیکن ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہ گلابی ہوتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی، اس کے لہجے میں دکھ تھا، تکلیف تھی۔ یہ خوشبو محسوس کر رہے ہو نا؟ میرے اور میرے خاندان کے درمیان بدگمانی بھی اسی خوشبو کی طرح پھیل گئی ہے۔ کیا تم اس خوشبو کو پھیلنے سے روک سکتے ہو؟ نہیں نا؟ اسی طرح بدگمانی کو پھیلنے سے میں نہیں روک سکتی۔ اپنی محبوب چیزوں کو کھونے کا غم تم بھی محسوس کرو عمر، تمہیں بھی پتہ چلے خاندان کیا ہے، وہ ٹوٹے تو تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ وہ تنفر سے کہہ رہی تھی، آنسو ابل ابل کر باہر نکل رہے تھے۔ وہ اس کے بولنے کی پرواہ کیے بغیر نیچے بیٹھ گیا تھا۔ حالے کے پیر کی اوپری والی جلد پہ ایک دو شیشے کے ٹکڑے لگے تھے، اس نے ایک ٹکڑا نکالنا چاہا، حالے نے اپنا پیر کھینچنا چاہا، عمر حیات نے گرفت سخت کر دی۔ چھوڑو مجھے، وہ گررائی تھی، مجھے تکلیف دے کر مرہم رکھو گے تو کیا میرا دل تم سے صاف ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا عمر،
وہ زور زور سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ساتھ ایک بار پھر پیر پرے کرنا چاہا۔ خاموشی سے کھڑی رہیں ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، اس نے بیٹھے بیٹھے دھمکی دی تھی۔ ایک ٹکڑا نکلا تھا، اس کے ساتھ ذرا سا خون نکلا تھا۔ میں نے تمہیں خون دیا تھا، میں نے تمہاری جان بچائی، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ مغموم سی کہے جا رہی تھی۔ وہ اب بھی جھکا ہوا اس کے پیر سے شیشی کا آخری ٹکڑا نکال رہا تھا۔ اس بار زیادہ خون نکلا تھا۔ حالے کے لبوں سے بے اختیار کی آواز نکلی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، حالے کے عین سامنے۔ اس کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ میری اماں اور میرے درمیان بہت فاصلے ہیں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر لفظ جوڑ جوڑ کر بول رہا تھا۔ ایسے فاصلے جنہیں ہم چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتے۔ ہم دونوں کو جوڑنے کے لیے ایک آدمی تھا اور چند چیزیں۔ وہ رکا تھا، پھر بولنا شروع کیا۔ آدمی مر گیا۔ میں نے اس کو مارنے والوں کے ساتھ کیا کیا آپ آج دیکھ چکی ہوں گی۔ میں چیزیں توڑنے والوں کے ساتھ کیا کروں گا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی اس حرکت نے میرا دماغ بری طرح گھما دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کوئی سخت لفظ کہوں یہاں سے چلی جائیں۔ وہ چبا چبا کر سرد سی سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ حالے کو پہلی دفعہ اس سے خوف محسوس ہوا، لیکن بظاہر گردن اکڑائے رکھی۔ میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے، دھمکیاں انہیں دینا جن کو تم سے خوف آتا ہو، وہ لٹھ مار انداز میں بولی تھی۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، آپ نہیں ڈرتی۔ میں ڈرتا ہوں اپنے قہر سے، اپنے الٹے دماغ سے ڈرتا ہوں۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے اس وقت تک بتا چکا ہوتا کہ میری محبوب چیزیں توڑنے کا انجام کیا ہوتا۔ اصل میں مسئلہ ہی یہی ہے، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے بہتر ہوگا آپ اس وقت یہاں سے چلی جائیں۔ اور ہاں، بات اگر خون دینے کی ہے تو کبھی کسی زمانے کسی وقت میں نے بھی آپ کو خون دیا ہے۔ کب، کہاں، کیوں، یہ پتہ لگا لیں۔ اس نے حالے کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کے لمس میں سختی نہیں تھی۔ آگے جا کر اس کو دروازے کے باہر کیا۔ اب کم از کم صبح تک میرے سامنے مت آئیے گا، میرا دماغ گھوما ہوا ہے، کہہ کر دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ حالے پیر پٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کے کان تک سرخ ہو گئے تھے۔ دور کہیں اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا، جس کو اس نے تھپک کر سلا دیا تھا۔ اندر عمر اسی کانچ لگے پیر کے ساتھ نیچے بیٹھا شیشے کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ اس کے بعد موبائل کے پرزے جوڑنے تھے۔ اگر اس لڑکی کا چہرہ میری ماں سے نہ ملتا ہوتا تو دیکھ لیتا میں اسے۔ وہ بڑبڑا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا نور بری طرح کام میں غرق نظر آ رہا تھا۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولے ہوئے تھا۔ آج اس کو ایکسٹرا کام کرنا تھا۔ یہ فہیم کی طرف سے سزا تھی۔ وہ کام کر رہا تھا جب اس کا موبائل تھر تھرایا۔ اس نے بے دلی سے موبائل اٹھایا۔ انجان نمبر تھا۔ اس نے ہیلو کہتے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے کسی مرد کی آواز آئی تھی۔ اس نے شاید کچھ پوچھا تھا۔ جی، میں نوح مرزا بات کر رہا ہوں۔ میں انسپکٹر انس جاوید بات کر رہا ہوں۔ آج آپ کے اپارٹمنٹ کے ساتھ والے اپارٹمنٹ سے ہمیں ایک شکایت موصول ہوئی تھی۔ نوح کا سانس رک گیا تھا۔ نرمین، وہ بغیر آواز کے بڑبڑایا تھا۔ انسپکٹر اب بھی بول رہا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں آپ کی بہن کافی تشویشناک حالت میں ملی۔ ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ نوح کو لگا تھا جیسے وہ مر گیا ہو۔ ایسی تکلیف کسی مرنے والے کو ہی ہوتی ہوگی۔ اس کا سر بے اختیار نفی میں ہلا تھا۔ ہم انہیں ہسپتال لے کر آئے ہیں۔ میں آپ کو باقی ڈیٹیلز بھیج دیتا ہوں۔ آپ جلد از جلد پہنچ جائیں۔ آپ کی بہن کی حالت بہت خراب ہے، اس نے پروفیشنل انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی تھی، جبکہ وہ اب تک نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی، گلا خشک ہو رہا تھا، دل رک رک کر چل رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس نے بمشکل کانپتی انگلیوں سے نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو جواد، نیرو کہاں ہے؟ یہ پولیس والا کیا بکواس کر رہا ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے بمشکل سوال کیا تھا۔ مقابل رونے لگا تھا۔ وہ اس بلڈنگ کا چوکیدار تھا۔ نو بھائی، وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ میں شرمندگی کے مارے آپ کو فون نہیں کر سکا۔ باجی کی حالت بہت خراب ہے، آپ ہسپتال چلے جاؤ بس، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نوح کے لیے اگلا سانس لینا بھی مشکل تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس کی، بلکہ اس کے سارے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ ایسی اذیت اور ذلت اس نے آج تک محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا دل کیا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا اور اس کے
ہلکی داڑھی والے چہرے پہ پھیل گیا۔ اس کے بعد تو جیسے آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی بے یقینی سے پھیلی تھیں، دل جیسے پھٹ رہا ہو، آنکھوں سے خون رسنے کو تیار ہو۔ وہ زمین پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ زمین پہ مار کر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ الفاظ کی باز گزشت اب بھی اس کے کانوں میں ہو رہی تھی۔ آنسو ایسے نکل رہے تھے جیسے آج کے بعد ان کو نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کی بہن۔ اس کا دل چاہا تھا وہ اپنے کانوں پہ ہتھوڑے مار کر خود کو سننے سے محروم کر لے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ خود کو شوٹ کر لے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے لگا تھا وہ آج کے بعد کبھی اٹھ نہیں سکے گا۔ اس کا دل مر گیا تھا، اس کا جسم مر گیا تھا۔ نوح مرزا کی زندگی میں سب سے بڑا غم اسے آج ملا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ٹانگوں میں سکت نہیں تھی۔ آج اسے پتہ چلا تھا مرنا کیسا ہوتا ہے۔ ذلت سے بڑی کوئی موت نہیں۔ آج اس نے اعتراف کیا تھا۔ صبح کی پو پھوٹی تو سارے میں اجالا سا پھیل گیا۔ مرد اپنے کاموں کو جانے لگے، عورتیں گھر کے کاموں میں جٹ گئیں، بچے اسکولز کو جانے لگے۔ عمر فجر کے بعد سو کر اٹھا۔ سب سے پہلے معراج سلطان کی قبر پہ گیا، اس کے بعد واپس گھر آیا، ناشتہ کیا، حالے کے لیے ناشتہ بنایا۔ وہ ابھی کافی پی رہا تھا جب اسے ہارون کی کال موصول ہوئی۔ وہ اسے لینے آ چکا تھا۔ عمر گھر سے باہر نکل آیا۔ اس نے بٹنوں والی سیاہ شرٹ کے ساتھ سیاہ ہی پینٹ پہن رکھی تھی۔ ہلکی بڑی ہوئی شیو میں وہ کافی اچھا اور فریش لگ رہا تھا۔ اس کے برعکس ہارون رف سے حلیے میں تھا اور وہ شدید پریشان لگتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک چھوٹے سے کیفے میں نسبتاً ایک کونے والی میز پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ہارون کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی جبکہ عمر ریلیکسڈ تھا، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں تو ہارون، کل تم ہسپتال میں مجھے ملے، تم نے کہا کہ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہے۔ ہم دونوں 10 منٹ سے یہاں بیٹھے ہیں، کرو بات۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا عام لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حالے کیسی ہے؟ ہارون نے یاسیت سے سوال کیا تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے۔ میں کسی غیر مرد سے اپنی بیوی کی بات کرنا پسند نہیں کرتا ہارون۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ میں اس کا دوست ہوں، کزن ہوں، کوئی باہر کا آدمی نہیں ہوں۔ وہ حیران ہوا تھا، پھر ذرا دھیما ہوا۔ تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے ہے نا؟ عمر نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ میں اپنے باپ پہ بھی اعتبار نہیں کرتا۔ یہ اعتبار بھروسہ تو تم رہنے ہی دو۔ مجھ سے کام کی بات کرو۔ تم مجھ سے ملنا کیوں چاہتے تھے؟ میں جانتا ہوں تم کچھ ڈھونڈ رہے ہو، کیا میں نہیں جانتا، لیکن وہ تمہیں سلطان منزل سے ہی چاہیے۔ تم نے فروا آنٹی اور سفیر کے ڈرائیور سے بھی کئی سوال کیے ہیں لیکن تمہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ میں مدد کر سکتا ہوں اگر چاہو تو۔ وہ نارمل لہجے میں اسے آفر کر رہا تھا۔ عمر اپنی آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھے گیا۔ مجھے جو چاہیے ہوگا میں خود لے لوں گا، عمر کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری تو بالکل نہیں۔ تم نے میری بیوی کے ساتھ جو کچھ کیا میں بھولا نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے ہماری ملاقات ختم ہو چکی ہے، میں چلتا ہوں۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا تم نے واقعی حالے کو اغوا کیا تھا؟ ہارون نے تیزی سے سوال کیا تھا۔ عمر رک گیا۔ اگر میں کہوں نہیں تو کیا تم یقین کر لو گے؟ اس کا انداز چیلنجنگ تھا۔ ہاں میں کر لوں گا۔ عمر نے سر جھٹکا تھا جسے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا ہو۔ میں اس دن ہسپتال واپس آیا تھا عمر، ہارون اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ عمر کی آنکھوں میں تعجب ابھرا تھا۔ ہارون کہے گیا، اس دن جب حالے اور میں تم سے مل کر واپس گئے تھے میں تھوڑی دیر بعد پھر سے ہسپتال آیا تھا۔ میں وہاں آیا تھا عمر، تم وہاں نہیں تھے، تم جا چکے تھے۔ میں نے تمہارا بل نہیں دیا تھا، تمہارے پاس تمہارا والٹ نہیں تھا۔ تم نے بل کیسے دیا؟ تم نے ڈاکٹر کو دھمکایا تھا۔ میں یہ بات اسی دن جان گیا تھا۔ میں نے حالے سے کچھ نہیں کہا لیکن میں یہ جان گیا تھا کہ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو۔ عمر دھیرے سے کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ ہارون بول رہا تھا، میں نے اس دن مال میں بھی تمہیں دیکھا تھا، تب نہیں جب تم حالے سے بات کر رہے تھے، تب جب تم نے اس آدمی کو اریسٹ کروایا۔ وہ ایک سیریل کلر تھا ہے نا؟ اس نے عمر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مرد اس عورت کا دل کبھی خود سے خراب نہیں ہونے دیتا جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ ان سب باتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم نے اگر حالے کو اغوا کیا ہوتا تو کم از کم ساری رات اسے اپنی گاڑی میں نہ رکھتے۔ تم کچے کام نہیں کر سکتے، تم کوئی اور ہی آدمی ہو۔ پرفیکشن تمہارے کام کا حصہ ہے۔ میں پہلے دن سے جانتا ہوں حالے کو اغوا تم نے نہیں کیا۔
میرا دل گواہی دیتا ہے تم نے یہ نہیں کیا۔ سو اب تم مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، میں مدد کروں گا کیونکہ میں کر سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ آج کے زمانے میں دل کی گواہی کون سنتا ہے؟ عمر نے جیسے طنز کیا تھا۔ ہارون مسکرایا تھا۔ اس کے سانولے چہرے پہ ہلکی دھوپ پڑ رہی تھی، گرے آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں آرٹسٹ آدمی ہوں، ہم لوگ دل کی گواہیاں مانتے ہیں، جو فتویٰ دل نے دے دیا وہ ہمارے لیے آخری ہوتا ہے، دماغ کا استعمال بہت کم ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ عمر کی آنکھیں مشتبہ انداز میں سکڑی تھیں۔ اور تم میری مدد کیوں کرو گے؟ بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر رہا، میں حالے کے لیے کر رہا ہوں، میں اس کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ میں ہمیشہ اس سے کہتا تھا کہ اگر ساری دنیا بھی اس کو چھوڑ دے تو ہارون شاہد اس کے ساتھ ہوگا۔ کچھ دن پہلے جب اس نے مجھے خود سے الگ کیا تو مجھے لگا اب ہارون شاہد کبھی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن میں غلط تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، میرا مقصد حالے کی خوشی ہے، حالے کی مدد ہے، اور اس کے لیے ہارون شاہد کو حالے سے سلطان کے پہلو میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دنیا کے آخری کونے میں کھڑے ہو کر بھی اس کے لیے سب کر سکتا ہوں، وہ مجھے اپنے ساتھ رکھے یا نہ رکھے۔ میں تو اس کے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ ساتھ کھڑے صرف جسم ہوتے ہیں، جو دور رہ کر بھی آپ کا سوچے اس کا دل آپ سے جڑا ہوتا ہے۔ ہم دوست ہیں، کبھی نہ کسی اچھے وقت میں ہم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن میں اس کی مصیبت اور غم میں اس کے ساتھ نہ رہا تو ساری زندگی اسے نظر نہیں ملا سکوں گا۔ مجھے اس کے سامنے نظر اٹھانے جیسا چھوڑ دو، مجھے بتاؤ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ آخر میں جیسے بے بسی سے بولا تھا۔ عمر حیات نے کندھے اچکائے تھے، میز پہ ذرا آگے کو ہوا، آواز مدھم کر لی اور کہنا شروع کیا۔ سلطان منزل سے کوئی حالے کے اغوا میں شامل ہے۔ پہلے مجھے لگا یہ سب مسز شمس نے کیا ہے، لیکن وہ پچھلے 1 مہینے سے ایسی کسی جگہ نہیں گئی جو مشکوک ہو یا جہاں مجھے ان پہ شک ہو۔ ان کی کال ریکارڈنگز، ان کی سم کا ڈیٹا سب نکلوایا ہے میں نے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ سوائے چند کٹی پارٹیز اور 1-2 ریسٹورانٹس کے علاوہ کہیں نہیں گئی۔ اس کے علاوہ میں نے پورے 1 مہینے ان سے ملنے والے لوگوں کو بھی چیک کیا ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس پہ شک کیا جا سکے۔ میں نے سفیر کے ڈرائیور سے بھی اسی لیے پوچھ گچھ کی کہ شاید انہوں نے اپنی نئی سفیر کی گاڑی استعمال کی ہو، یا پھر شاید گھر کے کسی… 1 منٹ، 1 منٹ۔ ہارون جو غور سے اس کی بات سن رہا تھا، اچانک اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ تم نے کہا شاید انہوں نے کسی اور کی گاڑی استعمال کی ہو، یہی کہا نا؟ حالے کی شادی سے 10 دن پہلے انہوں نے مجھ سے میری گاڑی مانگی تھی، میرا ڈرائیور بھی۔ عمر ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا۔ تمہارا ڈرائیور؟ وہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملواؤ۔ وہ ضرور مسز شمس کو کسی ایسی جگہ لے گیا ہوگا جہاں سے مجھے ثبوت مل سکے۔ میرا شک درست تھا۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ ہارون اب بھی بے چین سا تھا۔ عمر نے اس کو غور سے دیکھا تھا۔ کیا کچھ اور بھی ہے؟ کچھ ایسا جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ ہارون نے تھوک نکلا تھا۔ اسی دن انہوں نے مجھ سے میری ایک پرانی سم بھی مانگی تھی، میں نے دے دی تھی۔ میں پریشان تھا، کچھ سوچے سمجھے بغیر میں نے بس دے دی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اسی سم سے کچھ مل جائے گا۔ میں نے یہ جان کر نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا فروا آنٹی اتنا گر سکتی ہیں، وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا، جبکہ عمر کو جیسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ مجھے اپنا نمبر دو اسی سم کا، ابھی اس کی ساری ڈیٹیلز نکلواتا ہوں۔ کچھ اور بھی ہے تو مجھے بتاؤ۔ ہارون متعجب ہوا تھا۔ تم مجھے جج نہیں کرو گے؟ کیا تم مجھے ملامت نہیں کرو گے میری بے وقوفی کی وجہ سے اتنا سب ہو گیا؟ کیا تم مجھے کچھ نہیں کہو گے؟ عمر نے گہری سانس لی تھی۔ میں لوگوں کو جج نہیں کیا کرتا، اس طرح لوگ آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی دل میں رکھ لیتے ہیں۔ دل میں رکھی باتیں سلو پوائزن ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ انسان کا دل مار دیتی ہیں، اور میں قاتل نہیں بننا چاہتا۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو ہارون نے عجیب نظروں سے اس کو دیکھا۔ کیا حالے اور تم الگ ہو جاؤ گے؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ عمر بے اختیار اسے دیکھے گیا۔ یہ لڑکا سفیر جیسا نہیں تھا، یہ الگ تھا، بہت الگ۔ اس کے لہجے میں مخلصی تھی۔ میں انہیں کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ میں ہمیشہ یہی چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ رہیں، چاہے جن حالات میں سے ہی ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اور میں اسے نبھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ ہلکے لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا تم مجھے اپنے ڈرائیور سے نہیں ملوا رہے؟ ہارون کو بیٹھے دیکھ کر اس نے سوال کیا تھا۔ وہ فوراً اٹھا تھا، اب وہ دونوں باہر جا رہے تھے۔ سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں، سرمئی آنکھوں میں اداسی سی تھی۔ سلطان منزل کی صبح اداس اور مغموم سی تھی۔ یوسف سلطان کو گھر لایا جا چکا تھا۔ مہر ساری رات ان کے ساتھ رہی تھی اور وہ ساری رات حالے کو پکارتے رہے تھے۔
شمس رات دیر سے گھر آئے تھے۔ ان کا ارادہ فروا سے بات کرنے کا تھا لیکن وہ سو چکی تھیں۔ اس وقت وہ اپنے کمرے کے باتھ روم سے فریش ہو کر باہر نکل رہی تھی۔ بوٹاکس اور سرجریز کا مارا ہوا بوڑھا چہرہ بغیر میک اپ کے مکروہ سا لگ رہا تھا۔ بوڑھی آنکھیں خوابیدہ سی تھیں، جیسے نیند پوری نہ ہوئی ہو۔ البتہ سامنے بیڈ پہ بیٹھے شمس کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا۔ وہ چاقو چوبند تھے، بال نفاست سے پیچھے کو جمائے، سوٹ میں ملبوس۔ وہ آفس جانے کو تیار لگتے تھے۔ فروا ان کو نظر انداز کرتی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھنے لگی جب شمس نے بیٹھے بیٹھے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ساتھ خود کھڑے ہوئے تھے۔ تمہید وہ کبھی باندھتے نہیں تھے، سو سیدھا مدعے پہ آئے۔ تم نے فہیم مرزا کے ساتھ مل کر حالے کو اغوا کروایا۔ میں صرف ہاں یا نہ میں جواب پوچھوں گا، بولو ہاں یا نہ۔ وہ سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ فروا نے اطمینان سے ان کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، اب کسی اور کا حسن اور کسی اور کی جوانی استعمال کروں گی۔ میں نے کہا تھا نا، میں سلطانز کی کمر توڑوں گی، تمہارے بھرم توڑوں گی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا شمس، اب تمہیں مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کہہ کر جانے لگی جب شمس کا بھاری ہاتھ اٹھا تھا اور چٹاخ کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ فروا منہ کے بل بیڈ پہ جا گری تھی۔ ذلیل عورت، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم میری پاک دامن بھتیجی پہ بہتان لگاؤ؟ تم انتقام کے چکر میں اتنی جنونی بن گئی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم کیسے کر سکتی ہو ایسا؟ لعنت ہو تم پہ ملعون عورت، لعنت ہو تم پہ، خدا کی لعنت ہو، سارے جہاں کی لعنت ہو تم پہ۔ وہ بلند آواز میں ان کو گالیاں بکتے ہوئے چلا رہے تھے۔ فروا چند لمحے تو اسی طرح شاک کے عالم میں چہرے پہ ہاتھ رکھے پڑی رہیں اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ایک زخمی ناگن کی طرح پھنکارتی ہوئی اٹھی تھیں۔ شمس جو ان کے سامنے ہی کھڑے تھے، فروا نے پوری قوت سے شمس کے چہرے پہ ویسا ہی تھپڑ دے مارا تھا جیسا تھوڑی ہی دیر پہلے ان کو پڑا تھا۔ مارے شاک کے شمس کی آنکھیں بٹی کی پٹی رہ گئیں۔ چند لمحہ قبل گالیاں بکتی ان کی زبان مفلوج ہو گئی تھی۔ گو کہ ان کے تھپڑ میں شمس کے ہاتھ جیسا بھاری پن اور شدت نہیں تھی، لیکن مرد کے 4 تھپڑ کے مقابلے عورت کی طرف سے پڑنے والا ایک تھپڑ زیادہ زور سے لگتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی اٹھائی گر ہوں، کوئی گری پڑی ہوں جس پہ تم ہاتھ اٹھاؤ گے، چیخو گے، چلاؤ گے؟ وہ زخمی شیرنی کی طرح سرخ ہوتی آنکھوں سے گور آئی تھی۔ فروا بیگ ہوں میں ملکہ ہوں، تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، مجھے گالیاں دو گے؟ میں ہاتھ کاٹ دوں گی، زبان کھینچ لوں گی۔ ان کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ میں ذلیل ہوں تو تم کیا ہو؟ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا؟ شمس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ تمہاری اوقات کیا ہے شمس؟ اگر آج میں نہ ہوتی، اگر میرے بنائے ہوئے جھول نہ ہوتے تو کیا آج ہیون تمہیں مل پاتا؟ اگر اس دن میں تمہیں ہسپتال نہ بھیجتی تو کیا آج تم سلطان ہوتے؟ تمہیں سلطان میں نے بنایا ہے شمس، اور تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ شمس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ فروا اب بھی ان کے گرد چکر کاٹتی گرا رہی تھی۔ میں نے، شمس، میرے عظیم دماغ نے ہمیشہ کی طرح تمہیں بچایا، تمہیں ایک سلطنت دی، تمہارا امپائر دیا، اور تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ بھولو مت کہ ہیون کے اصلی کاغذات اب بھی میرے پاس ہیں، تمہارے پاس جعلی سائن ہے۔ شمس، تمہیں چاہیے کہ میرے قہر سے ڈرو۔ اگر میں تمہیں عرش پہ بٹھا سکتی ہوں تو اگلے ہی لمحے تمہیں فرش پہ بھی پھینک سکتی ہوں۔ وہ شمس کے اہانت سے سرخ چہرے کو نظر انداز کیے بولے جا رہی تھی۔ مجھ سے ڈرو شمس، میں اگر محبت میں تمہیں تخت پہ بٹھا سکتی ہوں تو نفرت میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اس نگین کی کاربن کاپی کا انجام؟ وہ خود کو شہزادی کہتی تھی، میں نے اسے کنیز سے بھی بدتر بنا دیا۔ وہ ڈیزائنر ویئر پہنتی تھی، آج مانگے ہوئے کپڑے پہنتی ہے، بڑے بڑے ریستورانز میں کھانا کھاتی تھی، آج اس کے پاس 2 وقت کی روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ دنیا کے بہترین ڈائمنڈز اپنے گلے اور انگلیوں میں پہنتی تھی، آج وہی ہیرے جواہرات بیچنے کی نوبت آ گئی ہے۔ اسے محبتوں پہ ناز تھا نا، میں نے کیسے اس سے ہر رشتہ چھین لیا۔ آج وہ اکیلی ہے، خالی ہاتھ ہے۔ وہ لڑکا عمر بہت جلد وہ بھی اسے چھوڑ دے گا، کیونکہ حال سلطان کا بخت اب میرے ہاتھ میں ہے، اس کی قسمت کی خدا میں ہوں۔ تم دیکھنا شمس، وہ ایک دن سڑکوں پہ بھیک مانگے گی اور اسے کوئی بھیک دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ وہ سب نہ ہو جو اس کے ساتھ ہوا ہے تو آئندہ اپنی اوقات میں رہنا۔ وہ نخوت سے کہتی الماری کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے سے شمس نے خود کو کہتے سنا،
اس کا بخت بلند ہے فروا، وہ پارس پتھر ہے، مٹی کو سونا کرتی ہے، تم سب کچھ کر سکتی ہو، اس کا بخت نہیں چھین سکتی۔ تم نے اس سے جو محبتیں چھین لی وہ عارضی تھیں، تبھی اس کے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں۔ جو محبت اسے اب مل رہی ہے وہ دائمی ہے۔ وہ جب تک یہاں تھی شہزادی تھی، اب ملکہ ہے، اگر وہ سمجھے تو۔ وہ رک رک کر کہہ رہے تھے۔ فروا بھویں بینچیں ان کو سنے گئیں۔ وہ لڑکا اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تم نے مجھے تو اپنے ہاتھ سے سلطان بنایا ہے نا؟ بھائی شروع سے سلطان رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے جس شخص کو چنا ہے، سوچو وہ کیا ہوگا۔ وہ شخص اسے تب یہاں سے لے گیا، اسے تب اس کی حفاظت کی جب ان دونوں کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، اور اب وہ اس کی بیوی ہے۔ تم سوچ سکتی ہو اب وہ اس کے لیے کیا کرے گا۔ تم کہتی ہو تم نے اس سے آسائشات چھین لی ہیں؟ نہیں فروا، وہ آدمی حالے کے قدموں میں ساری دنیا ڈھیر کرنے کو تیار ہے۔ وہ ایک شاندار مرد ہے۔ آج مجھے تم پہ رحم آ رہا ہے۔ تم نے جو کچھ کیا اسے اللہ نے تم پہ الٹ دیا۔ سوچو فروا، سوچو۔ اس وقت حالے کسی اور کی گاڑی میں بھی جا سکتی تھی، وہ عمر کی گاڑی میں ہی کیوں گئی؟ اسے وہاں اس کا بخت لے گیا، سکندری بخت۔ وہ اگر یہاں سے گئی ہے تو اس محل سے زیادہ بڑے اور اونچے محل میں رہ رہی ہے۔ تم نے اس سے سفیر اور ہارون چھین لیے۔ اللہ نے اسے ایسا شخص دیا ہے جو ان دونوں پہ بھاری ہے۔ کبھی جو تم اس کی ذہین آنکھیں دیکھو تو تمہیں پتہ لگے وہ کیسے آنکھوں سے بات کرتا ہے، وہ کیسے اپنے الفاظ سے دل جیت لیتا ہے۔ وہ اپنے الفاظ اور ذہانت سے کھڑے کھڑے تم سے کیا کچھ کروا لے تمہیں پتہ بھی نہ لگے۔ تم کہتی ہو وہ شہزادی نہیں رہی، صحیح کہتی ہو۔ وہ ملکہ ہے، حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ وہ یہاں بھی حکومت کرتی تھی، وہاں بھی کرے گی۔ جسے تم اپنا بدلہ کہہ رہی ہو وہ اس کے لیے تخت کی آزمائش تھی۔ تم اس سے کچھ نہیں چھین سکتی، تم ناکام ہو گئی ہو، آج مان لو یہ بات۔ وہ سادگی سے کہہ کر خاموش ہوئے تھے۔ فروا نے سینے پہ دونوں بازو باندھے تندہی سے ان کو دیکھا تھا۔ بہت محبت جاگ رہی ہے آج تو۔ کیا ہیون اس کے حوالے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ جاؤ ان کے قدموں میں گر جاؤ اور ان سے کہو کہ تم نے ان کے باپ کا قتل کیا، لیکن اب تم شرمندہ ہو اور اب سب کچھ فکس کرنا چاہتے ہو۔ تم انہیں یہ نقلی پیپرز دے رہے ہو یا میں اصلی پیپرز دے آؤں؟ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ شمس چند لمحے ان کو دیکھتے رہے، پھر بولنا شروع کیا۔ میں نے اپنے دل سے حالے کے لیے نفرت ختم کی ہے، طاقت اور سلطنت کی لالچ نہیں۔ ہیون کل بھی میرا تھا اور آج بھی۔ اور ایک بات اور، میں اپنے بھائی کو مار کر شرمندہ نہیں ہوں، وہ یہی ڈیزرو کرتے تھے۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ پیچھے فروا پیچ و تاب کھاتی رہ گئی تھی۔ اس عمر حیات کا کچھ کرنا ہوگا۔ باہر جاتے شمس اور الماری کے قریب کھڑی فروا کو یہیں چھوڑ کر کیا تم معراج سلطان کے قتل والے دن میں واپس جانا چاہو گے؟ یہ وہ وقت ہے جب عمر حالے کو اپنے ساتھ لے کر نکلا تھا۔ شمس باہر ہونے والے سارے ہنگامے پہ لعنت بھیجتے اندر اپنے کمرے میں آئے تھے۔ فروا ان کے پیچھے ہی آئی تھیں۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ ان دونوں کی کافی دیر سے ایک ہی بحث چل رہی تھی اور اب شمس تنگ آ گئے تھے۔ فروا، میں نے کہا نا یہ وقت مناسب نہیں ہے، میں اس وقت ہیون کی بات نہیں کر سکتا۔ کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ بھائی مر رہے ہیں اور میں وہاں جا کر کاروبار کی بات کروں؟ تم سیدھا یہ کیوں نہیں کہتی کہ میں ان کا گلا دبا دوں؟ وہ سخت جھنجھلائے ہوئے تھے۔ وہ نہیں مر رہے، آدھے مرے ہوئے ہیں وہ۔ یہی وقت ہے شمس، یہی وقت۔ اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ان کی زندگی میں ان سے ہیون لے سکتے ہو؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اگر تمہیں اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو آج کرنا ہے، چاہے اس کے لیے معراج سلطان کو مرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ میرے پاس سارے کاغذات ہیں، کل رات میں نے سارے کاغذات ہینڈ اوور کر لیے تھے۔ تم سوچو شمس، جب آدھا مرا ہوا مرد کاغذات دے سکتا ہے تو کیا وہ سائن نہیں دے سکتا؟ وہ انہیں اکسا رہی تھی اور دور کہیں کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ شمس نے رک کر ان کو دیکھا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہیون کے پیپرز تمہارے پاس ہیں؟ فروا مسکرائی تھیں پورے دل سے۔ ہاں وہ میرے پاس ہیں۔ تمہارے بھائی رات وہ کاغذات حالے کے نکاح کے وقت اس کو دینے والے تھے، لیکن میں نے کسی طرح وہ اٹھا لیے۔ اینڈ گیس واٹ، ہیون کے نام پہ ہے اور لیکن پاور آف اٹارنی عمر حیات کے نام ہے، اور یہ بات عمر نہیں جانتا۔ شاید معراج سلطان اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ شمس نے ان کو بیچ میں ٹوکا تھا۔ میں نے فرحاد غفار کو خرید لیا ہے شمس، وہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ چند روز قبل اس آدمی عمر حیات نے معراج سلطان سے کہا تھا کہ وہ ہیون اس کے نام کر دیں۔
معراج سلطان نے گو کہ اسے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کام کر دیا تھا۔ اس لڑکے کے تیور دیکھ کر آج تمہیں ڈر ہی گئی، لیکن شکر ہے کہ وہ اب تک ان کاغذات کے بارے میں بھی نہیں جانتا۔ شمس اب بھی متذبذب تھا۔ لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا پوری دنیا کو پاگل بنا سکتا ہوں؟ سب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ میرے بھائی نے مجھے کیوں ہیون کیوں دیا؟ میں کیا کہوں گا؟ اور وہ عمر، تمہیں لگتا ہے وہ مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اسے کنونس کرنے کو مجھے ثبوت چاہیے ہوں گے۔ میں فی الحال یہ سب نہیں کر سکتا۔ فروا، تم اپنی سازش خود تک رکھو۔ فروا گھوم کر ان کے سامنے آئی تھی۔ تم ان سے کہہ دینا کہ تم نے ہیون خریدا ہے، اپنی کمپنی کے 25% کے بدلے خریدا ہے۔ شمس نے اچنبے سے ان کو دیکھا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ دیکھو شمس، جب معراج بھائی نے تم سے شیئرز خریدنے کی بات کی تھی تب کیا ہوا تھا؟ یاد کرو، تم نے کوئی پیپر ورک نہیں کیا تھا۔ شمس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ فروا کے مزید بولنے کو بےتاب ہو اٹھے تھے۔ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے تم سے وہ 25% خریدے ہیں۔ تم ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دیتے تھے۔ وہ کمپنی میں کام کرتے تھے، لیکن ڈیل نہیں ہوئی، پیپر ورک نہیں ہوا۔ شمس، تمہارے پاس گولڈن چانس ہے، اسے مت گنواؤ۔ جاؤ اپنی امپائر بناؤ، اپنے لیے کچھ کرو۔ وہ کچھ راضی ہو گئے تھے۔ لیکن میں نے ہیون کے کاغذات نہیں بنوائے، میں نے اپنی کمپنی کے 25% کے پیپرز بھی نہیں بنوائے۔ میں اتنے کم وقت میں اتنا سب کچھ کیسے کر سکتا ہوں؟ فروا نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، نہ جانے کتنا عرصہ بعد۔ جو پیپرز فرحاد نے عمر اور حالے کے لیے بنوائے تھے، میں نے ویسے ہی پیپرز تمہارے لیے بنوا لیے ہیں۔ تم میرا عشق ہو شمس، میں نے تمہارے لیے سب کر لیا ہے، سارے کاغذات بنوا لیے ہیں۔ بس ایک دستخط اور تم سلطان بن جاؤ گے، تمہاری سلطنت ہوگی، تم حکومت کرو گے۔ تمہارے پاس وہ سب ہوگا جس کا تم نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ جب تک تمہارے ساتھ فروا ہے تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایسے مان سے کہہ رہی تھی کہ لمحے بھر کو شمس وہ ہوٹل کا کمرہ اور اپنی نفرت بھول گئے تھے۔ کچھ دیر قبل جو نیم رضامند تھے اب مکمل تیاری کے ساتھ جا رہے تھے اپنے دل کو مارنے، ہمیشہ کے لیے۔ موجودہ دن۔ فروا اپنے موبائل پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ چہرے پہ ہلکی سی فکر مندی تھی اور ہلکا سا حسد بھی۔ مجھے اس کی ساری ڈیٹیلز چاہیے۔ مجھے بتاؤ وہ عمر حیات کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں ایک ایک بات بتاؤ فرحاد، اس کی کمزوری، اس کی طاقت، سب۔ اس کا برا وقت اب آ چکا ہے۔ آگے سے کچھ کہا گیا تھا۔ فروا نے بے دلی سے کال کاٹ دی تھی۔ اب وہ یہاں سے وہاں چکر لگا رہی تھی، ساتھ بڑبڑاتی جاتی تھی۔ نہیں نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا، یہ نگین کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس دن اس عورت کو خالی ہاتھ بھیج دیا تھا۔ میں نے اسے دکھا دیا تھا کہ یہاں نگین کے بیٹے کی کوئی جگہ نہیں، پھر کیسے آ سکتا ہے وہ؟ لیکن اس کی آنکھیں کیوں ہیں ایسی؟ نہیں، یہ بس میرے دماغ کا فطور ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ بالآخر وہ تھک کر بیٹھ گئی تھیں، اس بات سے انجان کہ جس آدمی کے لیے وہ خود کو برا وقت کہہ رہی ہیں وہ اصل میں ان کا برا وقت ہے۔ عمر کے بنگلے پہ دن چڑھ آیا تھا۔ صبح کی مقدس سفیدی دم توڑ گئی تھی، اب اس کی جگہ جھلساتی دھوپ نے لے لی تھی۔ البتہ گھروں کے اندر اب بھی کسی حد تک سکون تھا، پنکھے کی ہوا بھلی معلوم ہوتی تھی۔ حالے اس وقت اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں آ کر بیٹھی تھی، آنکھیں اب بھی سوجی ہوئی تھیں، آواز زکام زدہ سی، وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ کچن میں آ کر اس کا ارادہ تھا کہ اب اپنے لیے کافی بنائے، جب اس کی نظر پاس رکھے ہاٹ پاٹ پہ پڑی، ساتھ ایک پلیٹ رکھی تھی جس کو دوسری پلیٹ سے ڈھکا گیا تھا۔ حالے نے ڈھکن اٹھایا، پلیٹ میں آملیٹ تھا۔ حالے نے ہاٹ پاٹ کھولا، اس میں تازہ پراٹھے رکھے تھے۔ اس کا دل ذرا سا خوش ہوا تھا، کتنے ہی دنوں سے وہ سوکھی بریڈ اور جیم سے ناشتہ کر رہی تھی۔ چلو آج کچھ اچھا کھانے کو نصیب ہوا، تھینکس ٹو شانو۔ اس نے پاس پڑی کرسی کھینچ لی اور اس پہ بیٹھ گئی۔ پراٹھا پلیٹ میں نکال کر رکھا، آملیٹ سامنے کیا۔ پراٹھے کا چھوٹا سا نوالا بنایا اور آملیٹ کے ساتھ لگا کر منہ میں رکھا۔ پہلا نوالا لیتے ہی اس کو ایسا لگا جیسے وہ آج پہلی بار آملیٹ اور پراٹھا کھا رہی ہو۔ ایسا مکمل ذائقہ، حالے نے آنکھیں بند کر لی تھی، جیسے ذائقے کو محسوس کر رہی ہو۔ آہ منوسلوا، بے اختیار اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔
پھر اگلے ہی لمحے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں، ایک اور نوالا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ دونوں پراٹھے کھا چکی تھی اور آملیٹ والی پلیٹ ایسی صاف تھی کہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے آدھے کراچی کے ریسٹورانس کے کھانے کھائے تھے۔ وہ جس شہر، جس ملک بھی جاتی تھی، وہاں کے ریسٹورانس ضرور وزٹ کرتی تھی، لیکن ایسا مکمل ذائقہ اس نے آج تک نہیں چکھا تھا۔ وہ اتنے سالوں سے جس ذائقے کی تلاش میں تھی، وہ اسے آج ملا تھا۔ یقیناً شانو بہترین کھانا بناتی ہے، کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے اعتراف کیا تھا۔ اسی وقت شانو ہاتھ میں جھاڑو لیے اسے کچن میں آتی دکھائی دی۔ اس نے دوپٹہ کندھے سے گزار کر کمر سے باندھ رکھا تھا۔ حالے کو دیکھ کر اسے سلام کیا تھا۔ حالے نے سر کے اشارے سے جواب دیا تھا، ساتھ مسکرائی تھی، اداس سی مسکراہٹ۔ آپ نے آج جو ناشتہ بنایا تھا بہت لذیذ تھا۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اللہ ان کا ذائقہ برقرار رکھے۔ ترک ڈراموں کا اثر تھا، وہ ان کی دعائیں سیکھ گئی تھی۔ پراٹھے بہت اچھے بنے تھے اور آملیٹ بھی۔ یہ اٹیلین ریسیپی ہے، آپ نے کہاں سے سیکھی؟ وہ اپنی عادت کے برخلاف لمبی بات کر رہی تھی، جبکہ شانو ہونکوں کی طرح اس کو دیکھے گئی۔ باجی، میں نے تو کوئی ناشتہ نہیں بنایا، اور پراٹھے تو مجھ سے کبھی اچھے بنے ہی نہیں۔ حالے نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ عمر صاحب کہتے ہیں میرے ہاتھ کے پراٹھوں سے بہتر ہے بندہ ربڑ چبا لے، اور اٹیلین آملیٹ میں تو پاکستانی انڈا مشکل سے بناتی ہوں، کیا باتیں کرتی ہیں بی بی۔ اصل میں کیا ہے نا، وہ اب بھی بول رہی تھی جب حالے واپس پلٹی تھی۔ لپک کر آملیٹ والی پلیٹ اٹھائی، اس کے نیچے اسٹکی نوٹ لگا تھا۔ حالے کی نظر اس پہ پڑی تھی، لیکن وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ اس پہ بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا، ناشتے کے لیے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، امید ہے یہ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین ذائقہ ہوگا۔ بس 2 لائن، صرف 2 لائن، اور حالے کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ ابھی حلق میں انگلی ڈال کر کہہ کر دیتی۔ آج عمر حیات سے نفرت کا گراف ذرا اور اوپر گیا تھا۔